السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں حالات. میں ہوں نوشیروان اور میں موجود ہوں سینئر صحافی سعید چودھری صاحب کے ساتھ. یہ آج آپ تعارف ذرا الٹا نہیں کروا رہے؟ نہیں سر، وہ آپ ہمیشہ یہ کہتے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں سعید چودھری. ہاں، لیکن وہ دو تین میرے خیر خواہوں نے میری تصحیح کی. انہوں نے کہا کہ چور صاحب بڑے ہیں تو آپ چور صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں، چور صاحب کے ساتھ نہیں. ویسے ایسے ہو جاتا ہے. وہ جب تھا نا ججز معطل ہوئے تھے، معزول ہوئے تھے جی، اور تحریک چل رہی تھی وکلا کی، تو جسٹس کلیرمان رمتے رہتے جیوار میں، تو وہاں میں گیا ہوا تھا وہاں سے ملنے، تقریباً ڈیلی دفتر سے فارغ ہو کے ان کے ساتھ گپ شپ. تو وہاں ایک ٹی وی چینل والے صاحب آئے ہوتے، ان کا ساٹھ کرنا ہے نا. ٹھیک. تو ٹی وی چینل والوں کا یار وہ جو سب کہیں ذرا ہمیں ساٹھ دے دیں. تو میں نے کہا ہاں کوئی مسئلہ نہیں. اچھا، اب وہ جو اینکر تھا نا ساٹھ لینے والا، اس نے یہی کہا کہ ہمارے ساتھ موجود ہے جسٹس کلیرمان رمتے. اس وقت میں نے ان کو یہ ٹوکا. میں نے انہیں کہا کہ یار آپ آئے ہیں یہاں، یہ آپ اسٹوڈیو میں نہیں آئے. ٹھیک ہے نا، ایسے لگے کہ جج صاحب آپ کو ساٹھ دینے کے لیے آئے ہوئے. بالکل. تو پھر میں نے کہا یہ کہیں جو آپ نے کہا ہے کہ ہم موجود ہیں جسٹس کلیرمان رمتے کے ساتھ. اچھا، وہ تو خیر اور بات تھی نا. وہ تو جج کہہ کہ وہ انٹرویو دینا نہیں ہوتا. انہوں نے وہ اس سے یہ تاثر ملے گا کہ ہم بڑی مشکل سے ان کو منایا ہے اور یہ دے رہے ہیں. ہماری تو اور بات ہے یار. آپ تو وہی ہے نا، کام ساتھ ساتھ ہی. بالکل ساتھ ساتھ ہیں. بالکل سر، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہو گیا سر. ہم بات شروع کرتے ہیں. کل وہ گانے کا ہم نے ذکر کیا تھا تو اس پہ ہمارے کافی سارے سبسکرائبرز نے پوچھا ہوا ہے کہ وہ کون سا گانا ہے جس کا چربا عمران اسماعیل صاحب نے بنایا ہوا ہے. اچھا عمران یار، یہ میں نے نکالا ہے. اب پتہ نہیں ہم پلے کر سکیں گے اس کو کہ نہیں. اس کی آواز یہ سنیے گا ذرا. سیم دونوں. اچھا، یہ نا دراصل یہ اصل بیٹا اس کو رکھ دینا. یہ جو ہے نا یہ راجستھانی بھجن ہے. جی، یہ جس سال یہ گانا ریلیز ہوا ہے نا اس سے 5-6 ماہ پہلے وہ بھجن ریلیز ہوا ہے، اور وہ ہے بنکیا مارے ناچے رے. وہ بھجن ہے جس کی بھجن کو انہوں نے اپنا پارٹی ترانہ بنا لیا. وہ ہمارے ایک افضل حاجت صاحب ہیں میاں والی کے. جی، وہ بڑے مشہور شاعر ہیں، کمپوزر ہیں. تو تعالیٰ عیسیٰ خیلوی کے 70-80% گانے انہوں نے لکھے ہیں، انہوں نے کمپوز کیے ہیں. ان کا ایک بڑا مشہور گانا ہے، پیار نال نہ سہی غصے نال ویکھ لیا بیماراں نوں شفا مل جاندی. اچھا، اب وہ جو ان کا گانا ہے وہ انڈیا کے جو مندر ہیں ان میں بھجن کے طور پہ گایا جاتا ہے. یہاں پاکستانی گانے کو وہاں وہ بھجن کے طور پہ گا رہے ہیں، اور یہ ان کے بھجن کو مذہبی گیت ہے، مذہبی گیت کا اس کی طرز پہ یہ پارٹی ترانہ بنایا ہوا ہے. لیکن سر جیسے آپ نے کہا نا کہ ان کا مذہبی گیت ہے اور انہوں نے پارٹی ترانہ بنا لیا، اس طرح اب تو بڑا رواج عام ہے کہ گانوں کی طرز پہ نعتیں بھی بن جاتی ہیں. یار جو مختلف فتاوا نا موجود ہیں علماء اکرام کے، جی، انہوں نے جو فلمی گانوں کی طرز پہ نعتیں ہیں نا ان کو کہا کہ درست نہیں ہے. بالکل. بلکہ جب وہ کئی علماء اکرام اور مشائخ جو ہیں ان کی محفل میں جب ایسی نعت پڑھی جاتی ہے نا وہ منع بھی کر دیتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں. ٹھیک ہے نا، وہ اپنی نعت کا ایک خاص انداز ہے، خاص عقیدت کے ساتھ. وہ گانوں کی طرز پہ جو ہے نا وہ پسندیدہ نہیں سمجھا جاتا اس سے عمل کو. ٹھیک ہے، نعت تو ناپسندیدہ نہیں ہو سکتی نا، نعت تو ناپسندیدہ نہیں ہو سکتی، لیکن یہ گانوں کی طرز پہ. اور بھائی صاحب نے جو بھجن گا دیا ہے، اور ان کے وہ اے کلاس لیڈر ہیں جس طرح کے فیصل واڈا صاحب، عمران اسماعیل صاحب، ان سے اس طرح کی توقع. ٹھیک ہے سر. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ بلاول بھٹو صاحب نے حمزہ شہباز صاحب کو فون کر دیا آج. ہاں، وہ انہوں نے یار مبارکباد دی ہے نا ان کو کہ بھائی مبارک ہو، باہر آ گئے آپ بھی، آئے ہمارے ساتھ، کندھے سے کندھا ملا کے چلے. اور پھر وہ 2 کو شائیہ بھی ہے نا 2 مارچ کو، اس میں بھی فردن مدعو کر رہے ہیں نا. اس میں کوئی میزبان تو پیپلز پارٹی ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ ان کو مدعو کر رہے ہیں کہ آئیں بھائی. ٹھیک ہے سر. کیا حمزہ سینیٹ الیکشن سے پہلے اسلام آباد میں ڈیرے ڈالیں گے؟ نہیں، میری آج ان کے ساتھ بات ہوئی ہے. ان کی فیملیز رائے کے حوالے سے میں کنفرم خبر ہے وہ 2 دن ریسٹ کریں گے. اچھا، آج بھی انہوں نے ریسٹ کی ہے فیملی کے ساتھ. کوئی ان کی سرگرمی کوئی نہیں ہوگی. ٹھیک ہو گیا. اور کل کا دن بھی فیملی کے ساتھ. پرسوں وہ عشائیہ میں شاید جائیں، لیکن وہ اس طرح ووٹ ڈالنے تو جانا ہی ہے نا، اور ووٹ فنکشن کر کے مانگے نہیں بھی ہوں گے، لیکن اس طرح وہ ایکٹیو نہیں ہوں گے جیسے مریم میں. یہ 2 دن انہوں نے کہا میں نے ریسٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے نا، اپنے بچوں کو ٹائم دینا ہے.
دوسرا معاملہ سر وہ نواز شریف صاحب کے پاسپورٹ سے متعلق بڑی افواہیں چل رہی ہیں. ہمارے بھی 2-3 سبسکرائبرز نے سوال اٹھائے ہوئے ہیں. ایک اویس راؤ صاحب ہیں, انہوں نے پوچھا جی نواز شریف کے پاسپورٹ کا کیا اسٹیٹس ہے, اور ایک ہے روبینہ شاہین, انہوں نے تو کنفرم کر دیا کہ جی نواز شریف کا پاسپورٹ رینیو ہو گیا ہے اور نواز شریف تک پہنچ چکا ہے. نہیں, یہ اطلاع جو ہے یہ بالکل غلط ہے. جس بندے سے میں نے بات کی, اصل میں نے انہیں جو ہے نا ان کے کمنٹس جواب لینے کے لیے فون کیا تھا. اور ان کی فیملی سے ظاہر کسی سے بات ہوئی ہوگی نا میری, تو حمزہ کی بات بھی وہیں سے نکلی ہے. تو انہوں نے دو ٹوکا کہ ابھی تو انہوں نے اپلائی بھی نہیں کیا, ان کا پاسپورٹ جو ہے وہ منسوخ ہو چکا, ختم ہو چکا, ایکسپائر ہو چکا ہے, تو انہوں نے ابھی تک اپلائی ہی نہیں کیا. تو پھر ملنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور پھر میں جو کہتا ہوتا ہوں کہ جناب کنسپریسی تھیوریز کو میں پرائمری, جب ہماری وزیر داخلہ نے کہہ دیا نہیں ایکسپائر کرنا جناب, انہوں نے تجدید نہیں کرنی, رینیو نہیں کرنا, تو میرے لوگ اس پہ یقین کر لیں گے. لیکن یہ میں اس کی بات پہ نہیں کہہ رہا, شیخ رشید کی بات پہ نہیں میں کہہ رہا, میں اپنے ذرائع سے کنفرم کر کے یہ بات بتا رہا ہوں کہ ابھی تک انہوں نے اپلائی ہی نہیں کیا رینیول کے لیے. ٹھیک ہے, کلیئر ہوگی بات. دوسرا سر وہ جمال خاشقجی والے معاملے میں پاکستانی دفتر خارجہ نے بھی اپنی ایک بیان جاری کر دیا وزارتی کہ سعودی عرب نے جو تحقیقات کی ہیں ہمیں اس پر یقین ہے. اور دوسرا ہمارے ایک ویور ایک سبسکرائبر ہیں کرشن وشیشت, غالباً انڈیا سے ہیں, انہوں نے بھی کہا ہے کہ کل آپ نے کہا تھا کہ امریکی شہری ہیں لیکن ان پر گرین کارڈ تھا. ہاں نہیں, وہ گرین کارڈ بھی نہیں ہے ان کے پاس. کرشن صاحب جو کہہ رہے ہیں نا ان کے پاس گرین کارڈ ہے, ان کے پاس گرین کارڈ بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے, پہلے اس پہ تھوڑی سی بات کر لیں پہلے, ٹھیک ہے نا. یہ جو ہے نا کل آپ کو یاد ہوگا جمال خشوگی کا نام لیتے تھے, میرے منہ سے کئی دفعہ عدنان خشوگی نکل رہا تھا بار بار. عدنان خشوگی صاحب بہت بڑے اسلحے کے ڈیلر تھے, وہ ان کے چچا تھے. یعنی ان کے اثاثوں کی مالیت جو ہے نا وہ $4 ارب کے قریب تھی, یعنی امیر کے امیر ترین لوگوں. وہ محمد الفائد ہے نا, وہ بڑے والے, نہیں محمد الفائد دودی, اپنے دودی الفائد کے ابا جی جو ہیں, ٹھیک ہے نا, جن کے وہ سٹور ہیں بڑے بڑے بڑے. ٹھیک. تو وہ ان کے عدنان خشوگی کے بہنوئی ہیں, یعنی وہ پھوپھا جی ہیں جمال خشوگی کے, ٹھیک ہے نا. اور جو دودی الفائد تھا وہ کزن تھا, پھوپھیزاد بھائی تھا. ٹھیک, یہ بڑی فیملی ہے. ٹھیک, ان کے پاس جو ہے نا وہ LPR نہیں تھا, یعنی اس کو کہتے ہیں لافل پرماننٹ ریزیڈینس, وہ نہیں تھی. یہ او ویزا کہتے ہیں اس کو, او ویزا تھا ان کے پاس, یعنی نوکری کرنے کے لیے واشنگٹن پوسٹ میں نوکری کرتے تھے نا. انہوں نے اپلائی نہیں کیا تھا, ابھی سوچ رہے تھے. ان کے 3 بچوں کے پاس نیشنلٹی تھی امریکہ کی, لیکن ان کے پاس نہیں تھی. ٹھیک, تو یہ اب سارا ایشو تھا. اب جو پاکستانی حکومت نے کہا ہے نا, یہ ٹرمپ کے دور میں ہوئی تھی انکوائری, اکتوبر 2018 میں یہ ترکی میں قتل ہو گئے تھے. ٹھیک ہے نا, قتل ہو گئے تھے. اس کے بعد یہ ساری انکوائری ترکی نے بھی کی تھی. ترکی نے بھی کہا تھا کہ نابودری قتل ہوئے ہیں سفارت خانے میں. یہ ان کی جو پہلی اہلیہ تھی نا, جن کو انہوں نے طلاق دے دی تھی, ان کی دستاویزات لینے گئے تھے یہ طلاق کی, اور ان کو پہلے ہی پتا تھا, تو وہ آ گئے تھے سارے. اس میں جو اس پہ پھر باقاعدہ نا ان کا ٹرائل ہوا تھا ٹھیک سعودی عرب میں, اور جناب وہ 23 دسمبر 2019 میں 5 بندوں کو سزائے موت کا حکم سنایا تھا عدالت نے, اور 3 بندے تھے جنہیں 24 سال قید کی سزا سنائی تھی. اور جو شہزادہ سلمان, محمد بن سلمان ہیں, ان کے قریب جو تھے نا بندے, وہ 2-3 بندے جن پہ شک تھا کہ یہ بھی انوالو, ان پہ فرد جرمائت نہیں ہوئی تھی. لیکن اس سے بڑی بات جو ہے نا, وہ 22 مئی 2020 کو جو ان کے بیٹے ہیں نا جمال کے, صالح خشوگی, انہوں نے ان کو معاف کر دیا تھا. ٹھیک ہو گیا. اب اسلام کا قانون یہ ہے کہ اگر ورثہ میں سے ایک بندہ بھی معاف کر دے تو سزائے موت نہیں ہو سکتی. ٹھیک, یہ جو قصاص کا قانون ہے نا, وہ یہ تعزیر میں یہ ہے کہ سارے ورثہ معاف کریں گے تو اس کی سزائے موت ختم ہوگی. ٹھیک, اس میں یہ ہے کہ صرف ایک بندہ ورثہ میں سے ایک بندہ معاف کر دے تو سزائے موت ختم ہو جاتی ہے, وہ قید شاید اور تعزیر میں وہ چلا جاتا ہے معاملہ. ٹھیک,
یہ سارا وعدہ وہ ٹھیک کہتے ہیں کرشن صاحب ٹھیک کہ وہ شہری نہیں تھے امریکی لیکن اور پاکستانی حکومت جو ہے نا وہ یہ کہہ رہی ہے یہ ٹرمپ کے دور میں ہوئی تھی نا. جی جی اور اس کی جو ہے نا جمال خاشقجی کی ایک اور عزیزہ ہیں وہ میرے کو پھوپھی ہی لگتی ہیں وہ بھی ان کی نبیلہ خاشقجی. وہ انہوں نے کوئی سی فلم میں نا اداکاری بھی کی ہوئی ہے. وہ بڑی بزنس مین ہے, وہ بھی بزنس وومن ہے. ٹھیک ہے نا, ظاہرہ وہ اربپتی خاندان ہے. تو ان کی ٹرمپ کی بیٹی کے ساتھ نا دوستی تھی. اور اس کے باوجود جو ہے ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ شہزادہ جو ولیعہد ہیں ان کی حمایت میں دبا کے بیٹھے ہوئے تھے. اب زبردستی انہوں نے نکالا ہے. تو وہ جو ہم کہہ رہے ہیں LPR نہیں تھی, ان کے پاس او ویزا تھا. تو یہ نا ان کو کونسلر پروٹیکشن نہیں ہے امریکی قانون کے مطابق. یہ اس کو وہ جو ان کے اپنے شہریوں کا ہم کہہ رہے ہیں نا کہ شہریوں کو وہ کسی بھی ملک میں کچھ ہو جائے تو وہ پہنچ جاتے ہیں, ان کو وہ نہیں ہے. لیکن وہ انسانی حقوق کی بنیاد پہ اور واشنگٹن پوسٹ کا ملازم ہونے کی بنیاد پہ اور امریکی شہری بچوں کا باپ ہونے کے تناظر میں وہ سارا کر رہے ہیں. اور اس کا جو نتیجہ ہے نا, جو میں نے وہ رپورٹ دیکھی ہے سرسری سی, اس میں وہ کوئی نا سلمان بن محمد کو وہ پکڑنا نہیں چاہ رہے. ان کا جو مقصد نظر آ رہا ہے نا وہ یہ کہ وہ اپنے دائرہ میں رہیں, حدود میں رہیں. یہ کہ دوسرے ملکوں میں جا کے اس طرح ٹانگ چانگڑا رہے. پاکستانی حکومت ہم نے یہ دسمبر میں 2-3 ویلا کیے تھے کہ جنوری میں آپ کو خبریں آئیں گی کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات جو ہیں وہ بہتر ہو رہے ہیں. اب ایک تو یہ بات ہوگی کہ سعودی عرب کی حمایت میں پاکستان نے وزارت خارجہ نے پالیسی بیان. بالکل جو یمن میں کارروائی ہو رہی ہے نا, ہم جو حوثی باغی ہیں وہاں جو ان کے بارے میں ہمارا رویہ, ہم ان کو دہشت گرد نہیں کہتے تھے. اب ہم نے یہ پالیسی بنا لی ہے ہماری وزارت خارجہ نے سعودی عرب کو خوش کرنے کے لیے کہ ان کو باغی نہیں کہیں گے, دہشت گرد کہیں گے. ان کی جو کاروائیاں ہوں گی وہ دہشت گردی کی کاروائیاں ہم کہیں گے. اور ان کی مذمت اسی طرح کر رہے ہیں ہم جیسے سعودی عرب کرتا ہے. جب سعودی عرب بیان دیتا ہے تو ہم بھی اس کی تائید میں ایک بیان دیتے ہیں. یہ تعلقات بہتر کرنے کی طرف ایک ہے. لیکن اگر ہم اس کی حمایت کرتے ہیں سعودی عرب کے تاثر ہے کہ شاید جو بائیڈن ناراض ہوئے گا, اس کی ناراضگی کا ایشو نہیں ہے وہ. یہ جو قانونی پوزیشن ہے نا جو ہم نے بتائی ہے اس کے تناظر میں تو ان کو وہ سزا مل چکی. اور وہ میرا خیال امریکی بھی اس کو تحقیق وغیرہ یا دوبارہ انکوائری کرنے کے چکر میں اگر پڑیں گے بھی تو وہ ان کی رپورٹ ظاہر یہ لگ رہی ہے کہ وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ اپنے دائرے میں رہیں اور آئندہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہ کریں یا یقین دہانی کروا دیں. ٹھیک ہے نا, اس طرح کا معاملہ چل رہا ہے. ٹھیک ہوگا. دوسرا سر, سینٹ الیکشن نے بڑا کھلبلی مچائی ہے پورے پاکستان میں سیاسی جماعتوں میں. یعنی آج وہ PTI نے ایک زہرانہ دیا ہوا تھا کراچی میں, وہاں پہ MQM والے شامل نہیں ہوئے. پھر بلاول صاحب مولانا صاحب کے پاس گئے ہوئے تھے, انہوں نے بھی کچھ اپنی حکمت عملی طے کی. یار سب سے بڑی بات جو ہے نا وہ عمران خان نے بھی کچھ عمران خان صاحب نے اپنی مصروفیت ترک کر دی. انہوں نے کہا 2 دن صرف ارکان اسمبلی سے ملاقات کروں گا پارلیمنٹ ہاؤس میں. پارلیمنٹ ہاؤس میں ملاقات کو وہاں بیٹھیں گے, جا کے اپنے چیمبر میں بیٹھیں گے اور ملاقاتیں کریں گے. اب ملاقاتیں کرنے کے لیے پتہ نہیں کون آتا ہے کون نہیں آتا. ٹھیک ہے نا, پنجاب میں تو انہوں نے وہ کوشش کی تھی. تو جب پتہ چلا کہ کچھ بندے ادھر ادھر ہو گئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یار وہ اوپن نہ کریں اس کو ملاقاتیں وغیرہ کو, تو ورنہ وہ پٹا بن جائے گا. پھر وہ پہلے ہم KPK میں بدنام ہو گئے ہیں. اب پتہ نہیں آج اجلاس تو ہے MKM کا. وہ یار MKM والوں کی بات جو ہے نا وہ یہی ہوتا ہے کہ جدھر سے انہیں کچھ زیادہ محبت مل جائے ادھر چلے جاتے ہیں. اب اگر وہ PTI والے محبت کا اظہار کر دیں گے ٹھیک ہے نا, وہ کہتے ہیں جنہ گڑ پاؤ گے اتنا میٹھا ہوتا, زیادہ میٹھا شربت پلا دیں گے ادھر چل جائیں گے, ورنہ وہ ادھر چلے جائیں گے. تو انہوں نے تو اپنا ہی دیکھنا ہوتا ہے معاملہ, وہ کوئی نظریاتی نہیں ہوتا ان کا. اور یہ جو ترتلی مچی ہوئی ہے یہی ہے نا, وہ ظاہر جو اعداد و شمار ہیں وہ اتحادی جو ہیں حکومت کے ان کی تعداد زیادہ ہے. اگر اسی تناظر میں دیکھیں کہ کوئی گڑبڑ نہیں ہو رہی, یہ یوسف رضا گیلانی مقبول نہیں ہے ارکان اسمبلی میں, پھر تو وہ ہارے ہوئے ہیں اور حفیظ شیخ صاحب جیتے ہوئے ہیں. تو آج آپ کے شیخ رشید صاحب نے بھی ان کی حمایت میں کہا اتنا بڑی خدمات ہیں ان کی حفیظ شیخ صاحب کی, بڑا میٹھا میٹھا. اور لوگوں کو جواب بھی ہمارے ویورز کو مل گیا ہے کہ وہ نہ وہ کہیں گئے نہیں, ابھی ادھر ہی ہیں. تو وہ یوسف رضا گیلانی صاحب اگر مقبول نہیں ہے
تو پھر بھائی ان کو اتنی پریشانی کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر اتحادی جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں پی ٹی آئی والوں کے عمران خان کے ساتھ، تو عمران خان کو پھر اتنا زیادہ نا وہ چہرے سے جھلک رہی ہے نا جو ان کی پریشانی ان لوگوں کی. اور جو آپ کے وزیر داخلہ ہیں ان کی پریس کانفرنس جو لگتا ہے ٹھیک ہے نا، تو وہ بھی بڑا دھیما دھیما وہ نہیں ہے کہ نا ہلوا نہیں دے گے سی ہونا ہے نبڑا گے تو انج کر لیں گے، وہ ترلے منتوں والی وہ ترلے منتوں والی ہے. تو وہ ان کو تو ظاہر ہے وہ ان کے پاس کچھ ایئرپورٹیں بھی ہوتی ہیں اور ان کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ گیٹ نمبر 4 والے اب کہاں کھڑے ہیں. ٹھیک ہے نا، گیٹ نمبر 4 والے جو ہیں وہ بھی تو ایسے ہی ہیں نا، وہ بھی حالات کے مطابق. اب میں آپ کو یاد کروا دوں کہ جب سجاد علی شاہ چیف جسٹس پاکستان کا پڈا چلا ہے نواز شریف کے ساتھ ہی، ٹھیک ہے نا، وہ خصوصی عدالتوں کی تشکیل سے ہروں ہوا تھا اور سپریم کورٹ میں ججوں کی تعیناتی تک پہنچ گیا تھا. اور جناب پھر ان کو 2 ججوں نے فیصلہ، بینچ نے بیٹھ کے فیصلہ کر دیا یہ چیف جسٹس نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے. اور جب 58(2)B کو ختم کرنے کی ترمیم آئی ہے، شاید 13ویں ترمیم تھی، تو اس وقت آپ کے تھے فاروق لغاری صاحب جی صدر، اور جہانگیر کرامت میں بھی چیف آف آرمی اسٹاف تھے. تو یہ ایک عام تاثر تھا قانونی حلقوں میں کہ جو سجاد علی شاہ صاحب ہیں ان کو حمایت حاصل ہے لغاری صاحب کی اور فوج کی. ٹھیک. اور جب ان کا پڈا بڑھ گیا نا تو انہوں نے پروٹیکشن کے لیے تمام ادارے جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے احکامات کے پابند ہیں، تو انہوں نے ایک خط لکھ دیا حکم نامہ چیف آف آرمی اسٹاف کو کہ جناب آپ ہماری حفاظت کے لیے فوج بھیجیں. اچھا. تو وہاں وہ پیچھے اٹکے تھے چیف آف آرمی اسٹاف. انہوں نے فوج بھیجنے کی بجائے، وہ تو لمحوں کی بات تھی نا، ایک ایک گھنٹہ ایک ایک لمحہ وہ چاہتا وہ ایسے ٹویسٹ ہو رہی تھی صورتحال. اگر وہ بھیج دیتے تو صورتحال کچھ اور ہوتی. انہوں نے وہ بھیج دیا حکومت کو. ٹھیک. حکومت کو ہی بھیج دیا لیٹر کہ آپ دیکھ لیں یہ. اب انہوں نے وزارت دفاع سے کہا کہ دیکھیں یہ جناب، اور اپنی جیک برانچ سے کہا کہ دیکھیں یہ چیف جسٹس کا لکھا ہوا جو کھاتا ہے یہ عدالتی کو مانا جائے گا یا نہیں، اس پہ ذرا غور کر لیں. اس طرح کی بات کر کے نا انہوں نے پھر وہ سجاد علی شاہ صاحب کو جانا پڑ گیا تھا. ٹھیک. جہانگیر کرامت صاحب کو بعد میں جانا پڑ گیا تھا، وہ کسی اور وجہ سے وہ انہوں نے بیان دے دیا تھا. سر آخری بات یہ کہ آپ کے جسٹس ثاقب نثار صاحب کے متعلق بھی کوئی خبر ہے کہ انہوں نے بھی غیر قانونی کام پکڑا گیا اپنی برات وغیرہ کے حوالے سے؟ نہیں یار، یہ غیر قانونی کام نہیں ہے. یہ اپنی برات کے لیے نا جو چیف جسٹس پاکستان ماضی میں بھی جی یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے رہے. اب جو ان کو ملتا ہے نا اس کا پینشن، وہ جو تنخواہ آخری لے رہے ہوتے ہیں نا اس کے 85% مل رہا ہے. ٹھیک ہے. ایک اردلی مل جاتا ہے، ایک ڈرائیور مل جاتا ہے، پھر وہ کوئی فون کے ہوتے ہیں، کوئی یوٹیلیٹی بلس کے ہوتے ہیں، وہ ہم پہلے بتا چکے ہیں، یاد ہوگا. ان کا بنتا ہے کوئی 10 لاکھ کے قریب وہ پینشن وغیرہ. ٹھیک. اور انہوں نے جو اضافی کام کیا ہے نا، یہ تو ماضی میں بھی جو چیف جسٹس سنبھال رہے ہیں وہ ایسے ہی لے کے جاتے تھے. ٹھیک. انہوں نے اضافی کام یہ کیا کہ مجھے ایک پرائیویٹ سیکٹری چاہیے. انہوں نے جو لکھ کے بھیجا تھا کہ یہ کہتے ہیں، ان کی دلیل یہ ہے کہ کیونکہ صدر اور گورنرز وغیرہ جو ہیں جب وہ فارغ ہو جاتے ہیں اپنے عہدے سے، دوش ہو جاتے ہیں پہلی مدت پوری کر کے، تو ان کو ایک پرائیویٹ سیکٹری ملتا ہے، یا اسسٹنٹ پرائیویٹ یا اسسٹنٹ پرائیویٹ سیکٹری، ایڈیشنل پرائیویٹ سیکٹری، اور پورا پرائیویٹ سیکٹری 22ویں گریڈ کا ان کا جو مجھے بھی دیں. اب یہ انہوں نے قانونی راستہ یہ نکالا کہ اس کو فل کورٹ میں پیش کیا. فل کورٹ ہوتا ہے تمام ججز مل کر ایک فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے. تو وہ انہوں نے کہہ دیا اوکے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آنے والا ہوتا ہے نا چیف جسٹس، اس کو بھی فائدہ ہونا ہوتا ہے. اب آپ غیر قانونی کہہ لیجیے 2 نمبری کی بات کر لیں. جب افتخار محمد چودھری صاحب ریٹائر ہوئے ہیں تو ان کے پاس ایک بلٹ پروف گاڑی تھی، وہ اپنے ساتھ لے گئے. ساتھ جب یہ ہوتا ہے نا، جب یہ ان کو کہتے ہیں کہ جناب ایک خاص ریٹ نکالتے ہیں اس کا گاڑی کا، کہ فرض کریں 10 سال گارنٹی ہے گاڑی کی یا وارنٹی ہے، اس کو 10 پہ تقسیم کر لیتے ہیں اور وہ 1 سال کی قیمت نکل آتی ہے، اور پھر اس کو جتنے سال وہ گاڑی چلی ہوتی ہے اس میں سے منہا کر دیتے ہیں. وہ 40 لاکھ کی گاڑی وہ ہے وہ 15-20 لاکھ میں مل جاتی ہے.
भाई साहब उस कानून के तहत वो गाड़ी ले गए। अब हुकूमत ये कह रही थी कि जो बुलेट प्रूफ गाड़ी है वो सिर्फ चीफ जस्टिस के लिए है, रिटायर्ड जज अपने साथ नहीं ले जा सकता। अब वो अदालतों में मामला चले गया। अब उनके बाद आए जस्टिस सदक हुसैन जिलानी साहब, चीफ जस्टिस। अब जिलानी साहब की कोर्ट ने इसी तरह जैसे साकम निसार साहब ने वारदात डाली है, उनका नहीं जी वो ले जा सकते हैं। उसका हुआ क्या, वो भी ले गए, सदक जिलानी साहब भी ले गए, वो भी ले गए। अब मर्सिडीज गाड़ी इनके पास होती है जी, ठीक है ना, वो आमतौर पे बुलेट प्रूफ ही होती है, वो महंगी गाड़ी होती है और लेते भी 0 मीटर। जब नया चीफ जस्टिस आते हैं तो नई गाड़ी ले होगी, ठीक है ना, और डरे हुए जो फौरन पेश कर देते हैं उनको, वो उसी तरीके से पैसे दे के थोड़ी सी वो गाड़ी ले जाते हैं। अब सदर गिलानी साहब को जितने भी चीफ जस्टिस हैं, इवन ये साकम निसार साहब जो हैं, ये भी साकम निसार साहब का जो घर है ना, इसका भी मसला बना था, गार्डन टाउन जहाँ गार्डन टाउन। हाँ, तो हमारे दोस्त हैं, अब उनका नाम मैं क्या लूँ, वो भी इनके साथ ही रहते हैं, मुकला के भी घर हैं 2-4, ठीक है ना। एक अब मैं नाम लूँगा तो शायद वो मेरे खिलाफ ही हो जाए, वो वकील है, सारे दावे शाबी भी कर देते हैं ना। इस जो गार्डन टाउन में ये इनका ब्लॉक है ना, उसकी कोई रजिस्ट्रियों में चक्कर है, उनका इंतकाल में गड़बड़ है। हाँ। तो वो जनाब इंतकाल इसका कैंसिल कर दिया LDA ने। जो कैंसिल हुआ था इंतकाल, उनमें साकम साहब का घर भी शामिल था। और फिर जनाब इन्होंने फिर नहीं मैं कहता, फिर उन्होंने वो केस कूस करके जब अब ज़ाहिर है चीफ जस्टिस बीच में इन्वॉल्व है, और इन्होंने झाड़े डाली कि जनाब अटॉर्नी जनरल के घर कैसे हो गए, अटॉर्नी जनरल भी बीच में शामिल था इनका। अच्छा, ठीक है ना, ठीक है। तो इसका कर तो पता नहीं अटॉर्नी जनरल क्या होता है, और इन्होंने कर करवा के वो सारा ना उस हद तक कहा कि जो मुतलका बंदा जिसने इंतकाल तोड़ा था कि उसके पास तो इख्तियार ही नहीं, इंतकाल तोड़ने का इख्तियार ही नहीं, तो उसने कैसे तोड़ दिया। अब ये वहां बैठे हुए। अब सुना है कि गार्डन टाउन में फिर कोई फटा चटा चल रहा है, गार्डन टाउन में जमीन से ना अराजी का पुराना वो कोई चक्कर अब फिर चल रहा है। ठीक हो गया, तो ये भाई सारा हो रहा है, ठीक है ना, ठीक है, ठीक हो गया। आज तक के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। आपने सुन ली तमाम मामलात पे चौधरी साहब की राय, आपकी क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।